بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اندھیری رات کا نور ہے، اور چاہے دن میں مشقت اور فاقہ ہو، لیکن قرآن پڑھنے سے دن میں رونق آ جاتی ہے۔ جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو جائے اور جان کا نہ ہو، اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن تمہارے دین کا نہ ہو۔ اصل ناکام اور نامراد وہ ہیں جو اپنے دین میں ناکام اور نامراد ہو، اور حقیقت میں ہلاک ہونے والا وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ غور سے سنو، جنت میں جانے کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اور جہنم میں جانے کے بعد غنا اور مالداری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جہنم کا قیدی کبھی چھوٹ نہیں سکے گا، اور اس کا زخمی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ اس کی آگ کبھی بجھے گی۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مٹھی بھر خون بہایا ہوگا تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا، اور وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو وہاں اسے یہ خون دھکا دیتا ہوا ملے گا۔ اور جان لو کہ مرنے کے بعد آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، لہذا اس بدبو کے ساتھ حرام روزی سے گندگی کا اضافہ نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور خون بہانے سے بچو۔ دوستو، حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو جائے اور جان کا نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم للآخرہ، یعنی کہ اس دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جتنی مال و دولت ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں موجود ہے، وہ صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی جان اس دنیا سے کہیں زیادہ گنا قیمتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہماری جان اور مال میں سے کسی ایک پر مصیبت آئے تو ہمیں اپنے مال کا نقصان کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بنا ہی ہمارے لیے ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بنایا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے دین سب سے ضروری ہے۔ اگر دین ہی چلا جائے گا تو انسان کا آخرت میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ پھر ایسی جان کس کام کی جس جان کے ذریعے ہم اپنی آخرت ہی نہ کما سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جان اور دین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو رہا ہو تو اپنی جان کا نقصان کر لو لیکن دین کا نہ کرو۔